اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیم ابن الزہرا بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من ھذا یومنا الی یوم لقاء اللہ اما بعد وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ اسی ماہ کی مناسبت سے تمام مومنین و مومنات، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اسی ماہ کی مناسبت سے موضوع سخن استقبال و اہمیت ماہ مبارک رمضان۔ مومنین کرام، ہر انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو اس دنیا میں عبث خلق نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کی خلقت کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں انسان کو خلق کیا پروردگار عالم نے؟ خود پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب کہ جس کا نام قرآن کریم کی سورہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان خطرات سے کہ جو زندگی میں آنے والے ہو ان سے بچ سکو۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر مقصد خلقت انسان کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء، رسل اور ائمہ کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف رہنمائی کریں، خدا کی طرف راستہ دکھائیں۔ شریعت اسلامیہ میں جب ہم عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع اور اس جیسی دوسری عبادات میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو صرف انسان کے جسمانی عبادات کے ساتھ مختص ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال و دولت سے ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو جسمانی و مالی دونوں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے اسلام میں عبادات انہی 3 قسموں پر موقوف ہے۔ اگر ہم ملاحظہ کریں اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں،
تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جسمانی عبادات کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن مالی عبادات سے بے فکر بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں، یا مالی عبادات کو انجام دیتے ہیں تو اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی عبادات میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن جسمانی عبادات میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کریم نے عبادات میں تنوع اقسام کو رکھا ہے تاکہ انسان ہر قسم کی عبادت کو انجام دے سکے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے روزمرہ نماز کی صورت میں عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ایسا مختص کیا ہے کہ جس میں انسان بدنی، جسمانی اور مالی دونوں طرح سے عبادت کے تقاضوں کو پورا کر سکے، چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے پروردگار عالم کی کہ جو جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے اور مال و دولت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو زندگی میں ایک بار یہ ماہ مبارک نصیب ہوتا ہے، چجائے کہ وہ لوگ کہ جنہیں زندگی میں اپنی مہینہ میسر آئے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں برکات، رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان، چاہے وہ جنی ہو یا انسانی ہو، چونکہ خود آیت قرآنی بیان کرتی ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے انسان جنی ہو یا انسانی ہو، اس ماہ مبارک میں اس کو جکڑ لیا جاتا ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بعض افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں ان کو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، فراخ دلی کا مہینہ ہے، رزق کی فراوانی کا مہینہ ہے اور بھائی چارگی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، طاعات الہی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری خطبے میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کیسا مہینہ ہے وہ؟ بالبرکت والرحمت والمغفرت، ایسا مہینہ کہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم کے دوسرے تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اس مہینے کے دن دوسرے تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ترین دن ہیں۔ وَلَيَالُهُ افضل اللیالی، کہ اس کی راتیں باقی تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ افضل الساعات، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ باقی تمام مہینے کے لمحات سے افضل ترین لمحہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ إِلَىٰ
فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت، مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ کتنا بہترین مہینہ ہے، کتنی فضیلت ہے انسان کے لیے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں میزبان ہے اور یہ بندہ مہمان ہے۔ تصور کریں ذرا اس وقت کو کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، جہاں ہم جاب کرتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں، جو ہمارے آنر ہوتے ہیں، جن کے ماتحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں کسی دن اپنے دسترخوان پر مدعو کر لے، اگر دعوت دے دیں، تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے آنر نے، آج ہمارے باس نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا ہے۔ کتنا افضل ترین ہے یہ شخص، وہ آنر، وہ پروردگار عالم جو عالمین کا رب ہے، وہ اس مہینے میں بندوں کی میزبانی کرتا ہے اور بندے اس کے دسترخوان کے مہمان ہیں۔ یہ ایک فضیلت ہے انسان کی۔ وَجَعَلْتُهُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے کو لوگوں کے لیے ایسا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ باکریم لوگ ہیں، اللہ کی کرامت ان پر دن و رات نازل ہوتی رہتی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے کا میں لینے والا ایک ایک سانس انسان کی وہ تسبیح خداوندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، انسان سوتا ہے تو شاید اس کی یہ نیند عبادت شمار نہ ہو، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی انسان کا عبادت شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، انسان سال بھر اعمال کو انجام دیتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ نہیں معلوم، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو وہ عمل انجام دے رہا ہے آیا وہ عمل قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں ایک ایک عمل اگر انسان اخلاص کے ساتھ عمل کو بجا رسول اکرم فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں ایک ایک عمل، ایک ایک نیک کام اگر انجام دے تو وہ کام انسان کا مقبول ہوگا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اسی طریقے سے سال بھر انسان اپنی ساری زندگی مغفرت طلب کرتا ہے، رحمتوں کو طلب کرتا ہے، احسانات کو طلب کرتا ہے، انعامات کو طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرتا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں گارنٹی لی گئی ہے کہ اگر پروردگار عالم سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایسا بابرکت مہینہ کہ شاید ہی کسی مہینوں سے اس مہینے کا تقابل کیا جا سکے، ہرگز کسی مہینے سے اس مہینے کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منفرد مہینہ ہے، یہ بالکل الگ مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے، یہ مہمان نوازی کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی تمام برکات سے، تمام ضیافتوں سے، تمام اعمال سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مثلاً اس مہینے کے اسماء مبارک کے بارے میں انسان گفتگو کر سکتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں کس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس چیز کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور کیوں حکم دیا اس چیز کا، اس کے فلسفے کو، اس کی علت کو انسان جان سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں باقی تمام اعمال کی بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اگر اسماء کی طرف ہم توجہ کریں تو دیکھیں کہ کیا کیا روایات میں اس مہینے کو
کن کن ناموں سے پکارا گیا ہے۔ بہت سارے روایات کی روشنی میں اس ماہ کے اسما ہے، جیسے خود ماہ رمضان، ماہ ضیافت اللہ، ماہ قراءت القرآن، قرآن کی قراءت کا مہینہ ہے کہ انسان اس ماہ میں جتنی قرآن کی تلاوت کرے اتنا ثواب ہے۔ بلکہ روایت میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اس گھر میں ملائکہ آتے ہیں، اس گھر سے شیاطین باہر نکل جاتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ ماہ سیام اس مہینے کو کہا گیا ہے روزوں کا مہینہ۔ ماہ اسلام اس مہینے کا ایک نام ماہ طہور، کہ یہ انسان کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، ایک نام یہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ قیام، کہ اس ماہ کی رات میں انسان جتنا قیام کر سکتا ہے قیام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پا سکے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکے۔ اسی طریقے سے ماہ عتق من النار، آگ سے آزادی کا مہینہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ماہ صبر، صبر کرنے کا مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ ماہ مساوات، بھائی چارگی، آپس میں رحم دلی، ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ماہ برکت، ماہ توبہ، توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ چاہے وہ مہینہ ہے کہ جس کے اسماء گرامی بہت ہی اعلیٰ ترین ہے، اور توجہ کیجئے روایات میں ملتا ہے باقی تمام مہینے، مثلا ماہ محرم، ماہ سفر، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ ربیع الاول، اور اسی طریقے سے دوسرے مہینے ہیں، انفرادی طور پر ان مہینوں کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن سوائے اس مہینے کے کہ اس مہینے کو صرف رمضان کہنے کے لیے ممنوع کہا گیا ہے، اور روایت بیان ہوئی ہے کہ اس مہینے کے لیے صرف لفظ رمضان استعمال نہ کیا جائے، باقی تمام مہینوں کے لیے ممکن ہے۔ آپ ماہ رجب کو رجب کہہ لیں، ماہ شعبان کو محرم الحرام کو صرف محرم کہہ لیں، لیکن سوائے یہ ماہ رمضان کی برکت اور اس کی عزت و تکریم اتنی ہے کہ معصومین نے اس کو صرف لفظ رمضان کہنے سے منع کیا ہے۔ ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، لا تقولوا رمضان، کہ اس ماہ مبارک کو رمضان نہ کہو، ولیکن قولوا شہر رمضان، لیکن تم اس کو کہو ماہ رمضان۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رمضان، کیونکہ تم نہیں جانتے اس ماہ مبارک میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس ماہ مبارک کی کتنی عزت ہے، کتنی تکریم ہے اس ماہ مبارک کی، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لہذا اس مہینے کو ماہ رمضان کہہ کر پکارو۔ اسی طریقے سے ہشام ابن سالم کہتا ہے کہ ہم 8 افراد محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ماہ رمضان کے بارے میں گفتگو ہوئی، تو امام نے فرمایا لا تقولوا ھذا رمضان، کہ اس شہر کو، اس مہینے کو رمضان نہ کہو، ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، اور نہ یہ کہو کہ رمضان آ گیا ہے یا رمضان چلا گیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ رمضان اسم من اللہ من اسماء اللہ عز و جل، کیونکہ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لہذا اس کو رمضان نہ کہو، یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا۔ ولا یجی ولا یذهب، چونکہ نہ رمضان آتا ہے اور نہ جاتا ہے، چونکہ نہ یہ آنے والا ہے نہ جانے والا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِيءُ
وَيَذْهَبُ الزَّالُ، چونکہ جو چیز آنے اور جانے والی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن وہ زائل ہونے والی ہے، لیکن ذات پروردگار ایسی ہے کہ جو ابدی ہے، زوال کا تصور کرنا محال ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے معصوم کہتے ہیں، امام کہتے ہیں یہ نہ کہو رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ پھر کیا کہیں اس ماہ کو، کس طرح سے پکاریں اس ماہ کو؟ امام فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرَ رمضان، اگر تم اس ماہ کو پکارنا چاہتے ہو، اس ماہ کا نام لینا چاہتے ہو، تو کہو شہر رمضان، کہ ماہ رمضان آ گیا ہے۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ تکریم ہے جو اس ماہ کو، اس مہینے کو باقی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں عطا کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی عبادات، جتنی بھی دعائیں ائمہ معصومین سے اس مہینے میں منقول ہوئی ہیں، بھرپور ان دعاؤں سے استفادہ حاصل کرے، بھرپور ان دعاؤں کو روزمرہ ان دعاؤں کی قرأت کرے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، کثرت سے صدقہ خیرات عطا کریں، تاکہ وہ لوگ جو دنیا میں سفید پوش ہیں، جو نہیں مانگتے کسی سے، اپنی عزت کی وجہ سے ان کا آسرا بن سکیں، ان کا سہارا بن سکیں۔ جتنا نیک کام اس مہینے میں انسان کر سکتا ہے اس کام کو انجام دیں۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ مہینہ میسر ہو یا نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کی تمام ضیافتوں، تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس ماہ میں توبہ و استغفار، اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔